السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ پارہ نمبر 19 کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الفرقان ہے، آیت مقدسہ نمبر 21 اور 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سوسائٹی اور معاشرے میں جو حزب اللہ اور سچی جماعتوں کے مخالفین ہیں، منکرین ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بیان کیا تھا، ان کی سوچ اور سوچ کی جو سطح ہے وہ ارشاد فرمائی تھی کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی پہلے اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے، معاشرے میں رہتے بھی تھے، شادیاں بیاہ بھی کرتے تھے، اور پھر کاروبار زندگی میں بھی شامل ہوتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، منڈیوں میں جاتے تھے، یعنی اشیاء ضروریہ کی خرید و فروخت کے لیے وہ بازاروں میں جاتے تھے۔ یہ جو معمول تھا اللہ کے نبیوں کا، یہ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی اسی قوم میں سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہاں پیدا ہوئے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اور پھر ایک مثال کے طور پر ان کو سوسائٹی میں ایک قائد اور لیڈر کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن مخالفین جس اینگل سے سوچ رہے ہیں وہ غلط اینگل ہے۔ وہ اللہ کی رہنمائی کو لینے کی بجائے لا یعنی اور لغو اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح ہے، یہ کیا ہے؟ ہماری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے رشتہ دار ہیں ہمارے، کوئی نہ کوئی ان کا امتیاز تو ہونا چاہیے، کوئی اور پروٹوکول ہونا چاہیے۔ یہ فرشتے ہوتے یا ان کے فرشتے کوئی باڈی گارڈ ہوتے، سیکورٹی گارڈ ہوتے۔ آج کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت اسی رہنمائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے مائنڈ سیٹ کو ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کی روح ارشاد فرما رہے ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی جن کا عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے، جن کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے رہنمائی دی ہے، سچی رہنمائی دی ہے جو دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ ہے، بہترین فلسفی ہے، بہترین پروگرام ہے، بہترین عملی نظام ہے، اور پھر ہم دنیا میں جو آئے ہیں عارضی طور پر آئے ہیں، مختصر زندگی لے کے آئے ہیں، تو اس عظیم الشان ہستی کی پہچان پیدا کر لیجئے، کل کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ نہیں، وہ منکرین، مخالفین، کفار، مشرکین، منافقین، ان کی ایک سوچ ہے،
اور وہ کہتے کیا ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، یہ جو فرشتے اللہ کے نازل ہو رہے ہیں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ فرشتے اگر ان پر نازل ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو سکتے ہیں، تو ہم پر نازل کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم پر یہ نازل ہو جاتے۔ او نرا ربنا، یا ہم ڈائریکٹ رب کو دیکھ لیتے، یہ شرف ہمیں حاصل ہو جاتا۔ آپ ذرا غور کیجئے ان کی اس ذہنیت کے حوالے سے کتنی ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اور تمنا کیا کر رہے ہیں، خواہش کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دے دیا اور ارشاد فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، البتہ تحقیق یہ بہت بڑے متکبر ہے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں۔ تکبر کا مرکز دل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ اگر کسی نے تکبر کیا تو اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا، یعنی تکبر اللہ کی عزت ہے، اللہ کے شان ہے، اللہ کے لائق ہے۔ اگر انسانوں میں سے کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ تو اللہ کی عزت کو ہاتھ ڈال رہا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کسی کی جرت ہے کہ اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ یہ جتنے فرعون تھے، نمرود تھے، ابو جہل ہے، کیسر و کسریٰ کی طاقتیں ہیں، آج کا امریکہ، یورپ اور اس کا حلیف بلاک ہے ایک، جو فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری دنیا کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، مافیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے یہ جو متکبرین ہیں، یہ جتنے متکبرین ہیں، یاد رکھیے ان کی سوچ ایک ہی ہے، مائنڈ سیٹ ایک ہے، اور ان کے دلوں کے اندر یہ ہے ہم بڑے ہیں، ہم خدا ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ فرعون، نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، لفظ نہ بولتے ہوں گے لیکن پریکٹیکل شیپ وہی ہے۔ عملاً جو وہ اختیارات استعمال کرتے ہیں یہ خدائی اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کون ہے پوچھنے والا، ہمیں کون ہے، ہم کس کے سامنے جواب دیں ہوں، ہم کیوں جواب دیں ہوں؟ بھائی جواب تو دینا پڑے گا، یہاں نہیں دو گے تو اللہ کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ ہستی جو کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے، وہ اللہ کی ہستی ہے۔ اللہ کے علاوہ سب جواب دیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، آپ نے وہ مقصد پورا کیا؟ آپ نے وہ اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ حاصل کیا؟ آپ نے اس طرح کا معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیا ہے، معاشرہ تشکیل دیا ہے؟ ہمیں جواب دینا پڑے گا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور صرف تکبر ہی نہیں ہے، یہ تو سوسائٹی کے بڑے شرارتی ہیں، سامراجی کردار ادا کرنے والے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک خود متکبر دل میں، اور دوسرا لوگوں کو ایسا ماحول دے رہے ہیں جس میں اللہ سے دوری پیدا ہو، اللہ کی پہچان ختم ہو، اور سوسائٹی اور معاشرے میں ظلم پیدا کرنے کے بعد لوگوں میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دو لفظ سمجھیے، کسی بھی دور کے جو سامراجی لیڈر ہوتے ہیں، چور، ڈاکو، مفاد پرست، لٹیرے، ایک متکبر ہوتے ہیں، اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی سچی جماعتوں کا انکار کرتے ہیں، سچے نظریے کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا عوام کو استعمال کرتے ہیں۔
عوام کو ہمیشہ بہترین نعرے دے کر، لیبل دے کر، عنوان دے کر عوام کو استعمال کریں گے اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو پیچھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، اس کا جواب دیا ہے یوم یرون الملائکۃ، ہاں فرشتے آپ پر نازل ہوں گے۔ کیسے نازل ہوں گے؟ یوم، جس دن، یرون الملائکہ، وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، نازل ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ لا بشرا، ان کے نزول کے وقت ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ یومئذ، اس دن، للمجرمین، ان مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ فرشتے نازل ہوں گے، اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوں گے، بڑے بڑے درے ہاتھوں میں پکڑے ہوں گے اور اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوں گے۔ جب یہ منکرین، مخالفین، مجرمین، کفار، مشرکین، منافقین کی موت آئے گی، اسی وقت اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اللہ کے فرشتے نظر آئیں گے ڈراؤنی شکلوں میں، بھیانک شکلوں میں، جس طرح انہوں نے اعمال کیے ہوئے تھے، بھیانک ظلم کیا ہوا تھا، انہی اعمال کی شکلوں میں فرشتے نازل ہوں گے۔ ظلم کیا تھا، ناانصافی کی تھی، چوریاں کی تھی، ڈکیتیاں کی تھی، قوموں کو لوٹا تھا اور اپنے آپ کو تکبر کیا، احتساب کے قابل نہیں سمجھا، غرور کیا۔ اب جو فرشتے نازل ہوں گے اسی طرح ڈرونی شکل میں، بھیانک خوفناک شکل میں، درے ہاتھ میں پکڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کے اندر جاتے وقت ہی اللہ اس کا اظہار فرما دیتے ہیں، اور پھر آگے برزخ میں، قبر میں، آگے زندگی میں یہ سارا کچھ ہوگا کہ دنیا کے اندر نظر آئیں گے۔ اور اگر ہم نے زندگی اللہ کی رہنمائی کے مطابق گزاری، سچی جماعتوں کے ساتھ گزاری، اللہ کی رضا اور اطاعت میں گزاری، تو یہی فرشتے ہمارے اسی طرح کے اعمال کے مطابق دنیا میں جب نازل ہوں گے، ہمیں موت آ رہی ہوگی، یہ فرشتے خوبصورت لباسوں میں، ہاتھوں میں ہار پکڑ کے ہمارے استقبال کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں پروٹوکول دے رہے ہوں گے، اور وہ مرنے والا شخص اعلان کرے گا کہ مجھے لے جاؤ یہاں سے جلدی جلدی، کہاں رکھا ہوا ہے، مجھے فوراً لے جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ میرے استقبال کے لیے آگے پوری ٹیم اللہ کی کھڑی ہے اور استقبال کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے یہ مجرمین جب دیکھیں گے فرشتوں کو تو کہیں گے وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے حجرم محجورا، کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے، آڑ آ جائے جو ہمیں ان فرشتوں سے دور کر دے، روک دے، یعنی کوئی درمیان میں دیوار آ جائے، کوئی اور رکاوٹ بن جائے، حجرم محجورا، کوئی آڑ آ جائے اور ہم یہ فرشتوں کو نہ دیکھ سکیں، فرشتے ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اللہ نے ایک بڑا پیارا جواب دیا، ایک وقت میں فرشتوں کا نزول تم مانگتے ہو کہ ہم پہ فرشتے نازل نہیں ہوئے، اور جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو اب کہتے ہو دور ہو جائے، ہمیں کوئی رکاوٹ بن جائے۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، اپنی سوچ درست کریں، نظریات درست کریں، اعلیٰ فلسفی اللہ کی فلسفہ توحید اختیار کریں، اس کی رٹ اپنے اوپر اور اپنے معاشرے پر قائم کریں، تو اللہ کے جو فرشتے پھر نازل ہوں گے وہ رحمتوں اور برکتوں والے نازل ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।